درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی حال پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خل کے ساتھ امتیاز آسی حاضر خدمت ہے۔ آج مجھے ذوالفقار علی بھٹو دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب بھٹو صاحب نے چودھری ظہور علیہ کے خلاف بھینس چوری کا مقدمہ درج کیا، پھر ان کو گرفتار کر کے تو پھر انہیں بلوچستان بھیج دیا گیا، اور مرحوم نواب اکبر بگٹی استاد گورنر بلوچستان تھے، تو بھٹو صاحب نے ان سے کہا کہ اس کو راستے میں ہی ختم کرنا ہے، لیکن بگٹی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو ذرا میں موضوع سے ہٹ گیا تھا۔ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے دونوں بیٹے گرفتار ہو گئے ہیں۔ پہلے شہریز خان کو گرفتار کیا گیا، اس کا 8 روزہ ریمانڈ لے لیا گیا، اور گزشتہ روز شیر شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، جب کوئی جرم کرتا ہے تو پولیس ایسے ملزمان کی گرفتاری بھی کرتی ہے، اور اگر کوئی جرم کرے تو اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ تفتیشی کا جو مقدمے کا جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور جو ہے اس کی تفتیش کر رہے ہیں، استاد دہشت گردی کی عدالت میں ہے، تفتیشی صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ملزم کو ضمنی بیان کی روشنی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلے تو میں اس سے پہلے کہ میں ضمنی بیان کی تشریح کروں، میں اس طرف آتا ہوں کہ ان کے جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عجیب بات ہے کہ وقوع کے 27 ماہ کے بعد ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب کہ ملزم ملک میں موجود تھا اور 27 ماہ گزر گئے، اس کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا۔ اب دوسری طرف ضمنی بیان کی جو بات ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اب قانون یہ کہتا ہے، جو سپریم کورٹ کی جو ویڈکٹ ہے مختلف مقدمات میں، تو تھوڑا بہت قانون سے میں بھی آشنا ہوں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ویری ویک پیس آف ایویڈینس، یعنی جو کہ گواہ کا جو ضمنی بیان ہے وہ انتہائی کمزور ترین شہادت جو ہے وہ قانون کی نظر میں تصور کیا جاتا ہے۔ اب جو شیر شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ضمنی بیان کی۔ اب ضمنی بیان کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو مدعی ہے وہ کسی مقدمہ کی ایف آئی آر درج کراتا ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب وہ ایف آئی آر درج کرا کے اس کے فوری بعد چند لمحات کے بعد اسے کوئی بات یاد آ جاتی ہے، کسی ملزم کا نام رہ جاتا ہے، تو وہ اس کو وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ میں یہ نام لکھانا بھول گیا تھا ایف آئی آر میں، تو لہٰذا اس کو بھی درج کرنا ہے۔ تو ایسے جو نام ہوتے ہیں تو انہیں پھر سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں لایا جاتا ہے، تو اردو میں اسے کہتے ہیں تتمہ بیان۔ تو ضمنی بیان میں اس کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں ان کو رکھا گیا ہے۔ تو اب قانون کی نظر میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی کمزور ترین شہادت جو ہے وہ تصور ہوتی ہے۔ تو اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ 27 ماہ کے بعد دونوں بھائیوں کو پولیس گرفتار کر رہی ہے، پھر جیسے کہ تفتیشی نے عدالت کو بتایا کہ اس کو شیر شاہ کو ضمنی بیان میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اس کی روشنی میں گرفتار کیا گیا۔ تو عجیب تماشا ہے کہ قانون کو بھی پولیس نے تماشا بنا دیا ہے، اور یہ ملک میں ہمارا تماشا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اس کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے، لیکن مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پولیس ہو یا کوئی بھی ہو، اور تفتیشی نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، جو باقی بڑے افسر ہیں انہوں نے بھی اللہ کو جان دی ہے۔ نوکری تو آنے جانے والی شے ہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی جوابدہی کا جو پہلو وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس طرح کے ملزمان جو ہوتے ہیں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ والے، وہ کبھی بھی سزایاب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ وہ ان کی بریت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں بس کھچ والی گل ہے، ایک دباؤ ڈالنے والا، علیمہ خان پر دباؤ ڈالنے والی بات ہے کہ وہ اس کے بیٹے گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بھائی کے لیے جدوجہد نہ کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔